اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے حل، فقہ حنفی کی روشنی میں ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کچھ کویسچنز آف ایئر ہمارے پاس جمع ہے، پہلے وہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ پہلا کویسچن ہے کہ کیا اولاد کی تربیت نہ کرنے پر والدین قابل گرفت ہوتے ہیں یا نہیں، اور تربیت اولاد کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل تربیت اولاد ماں باپ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے گھر والوں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا گھر کے سرپرست پر لازم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ قو امر کا صیغہ ہے۔ اب بچانا یقینی سی بات ہے، کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بینکر بنا لیں بہت بڑا، یا زیر زمین چلے جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے سے کوئی آخرت کی پروٹیکشن کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان امور کے ساتھ ہیں جو ہمیں جہنم سے دور اور جنت کے قریب کریں، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے علم دین۔ دوسرا ہوتا ہے کہ پھر اس علم دین کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ہم کوئی رول ماڈل سامنے پیش کریں تاکہ گھر والے اس کو دیکھ کر ویسے ہی طرز عمل اختیار کریں، اچھا طرز عمل اختیار کریں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ گھر کے سرپرست کو خود مخاطب کیا گیا، لہٰذا وہ علم دین سیکھے، گناہوں سے بچے اور نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری اس کی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اگر خود علم دین نہیں سکھا سکتا کہ اس کو بالفرض حاصل نہیں، تو ایسے اسباب اور ذرائع فراہم کرنا ضروری ہے، یا ایسے مقامات پر لے جانا ضروری ہے کہ جہاں پر وہ باقاعدہ علم دین سیکھیں۔ اور یہ تفصیل میں ایک دو دفعہ نہیں بارہا بتا چکا ہوں، اور جو باقاعدہ ہمیں سن رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہماری کوئی کلپ وغیرہ ان تلقینات پر مشتمل کسی کے پاس پہنچی ہے، تو وہ تو زیادہ قابل گرفت ہوگا آخرت میں اس صورت میں کہ جب وہ ان باتوں پر غور و تفکر نہ کرے۔ اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تب بھی یہ نہیں ہے کہ احکام شرع اس کی طرف سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور تین طرح کے علوم کا سیکھنا لازم ہوتا ہے۔ ایک عقائد اسلام بمع دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام کو سیکھنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ جو بالغ ہو جانے کے بعد عبادات ہم پہ فرض یا واجب ہوں، ان کا اتنا علم سیکھنا لازم ہے کہ ہم بغیر کسی غلطی کوتاہی کے اور تقاضائے شریعت کے مطابق ان اعمال کو کر سکیں۔ ایسی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں باہم، کرائے پہ چیز لینا دینا، کوئی ہم شرکت کر رہے ہیں، کوئی ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، دوسرا عمل کرے گا، اسی طریقے سے یہ نوکری وغیرہ کرنا، پھر تجارت ہے ہم بعض اوقات کرتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر بھی ہیں، ویسے بھی ہم کرتے ہیں، اور مختلف صورتیں رائج ہیں ہمارے یہاں۔ اسی طرح پھر شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ جتنے باہم معاملات ہوتے ہیں ان کا ضروری علم سیکھنا فرض۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، جس میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے بالکل غافل ہے کہ ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، کون سا کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، بتقاضائے بشریت اگر یہ گناہ سرزد ہو جائیں تو اس پر توبہ کا کیا طریقہ ہے، اور کیا علامات ہیں جس سے ہم اندازہ کریں کہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ یہ ہے والدین کی ذمہ داری۔ اب اگر کوئی بیچارہ جانتے ہی نہیں، وہ کہا کہ جی مجھے تو معلوم ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو بھائی اگر آپ کو والد بننے کا شوق تھا، آپ کو والدہ بننے کا شوق ہے، کہ ذمہ داری کہہ لیں لیکن چلیں شوق پہ میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، تو بھئی پھر آپ ذمہ داری پوری بھی کریں۔ ہم بعض اوقات بس شادی ہو جائے اور ماں باپ بن جائیں، بچے ہو جائیں، سب دعائیں کرواتے ہیں، جی لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے دعا کریں، یہ بھی تو دعا کریں کہ ہم ان کی تربیت کے قابل ہو جائیں۔ تو لہٰذا پہلا ان کو علم دین سکھانا، پھر ان کے صحیح انداز سے تربیت کرنا، اور پھر رول ماڈل بن کر دکھانا، یہ تربیت کمپلیٹ ہوگی۔ اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو آخرت میں گرفت ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچوں کی تربیت میں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تربیت میں کوتاہی ہو تو بالغ ہو جانے کے بعد اولاد جتنے گناہ کرے گی اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی بہن. مفتی صاحب میں نے آپ سے کہنا تھا کہ اکثر لوگ نا معجزہ پڑھاتے ہیں حضرت علی کا. کیا کرتے ہیں؟ کہانیاں حضرت علی کا معجزہ پڑھاتے ہیں. اچھا معجزہ ٹھیک ہے. اور 10 بیوی کی کہانیاں پڑھاتے ہیں, کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے. اچھا فتویٰ دے رہی ہیں یا مسئلہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں انکل یہ آپ بتا رہے کہ یہ ٹھیک ہے, ہمارے پیر کہتے ہیں. ہاں تو آپ یہ نہ کہنا کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, آپ مسئلہ پوچھیے. ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسرا بولیں. میں نے آپ کو یہ کہنا کہ میسج دے دی لوگوں کو کہ وہ نہ اس طرح کے کام کرے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب میں پچھلے 3 ماہ سے کوشش کر رہا ہوں کال کرنے کی, بڑی مشکل سے کال ملی ہے آپ کی. اب 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے تھینک یو. انشاءاللہ ضرور. میرا پہلا سوال یہ مفتی صاحب کہ یہ جو حدیث پاک ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو علم کی ترغیب دی گئی ہے اس سے مراد دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے؟ چلیں. اور میرا دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے, میں گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا ہوں اور وہاں پر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو وہاں پر نزدیک جتنی مساجد ہیں ان میں میرے مسلک کی کوئی مسجد نہیں ہے جی, اور وہ امام جو ہے اس کو بھی میں نہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. ایک کال کی تھی کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ مجھے آپ کو پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بد دعا حق کی لگتی ہے نہ حق نہیں لگتی. تو ابھی جو ریسنٹلی یہ مسئلہ گزرا ہے یہ جریج کے بارے میں ابھی, تو ان کی ماں نے کہا کہ اس طرح سے جو بد دعا دی تھی تو ماں کو بھی نہیں پتا تھا وہ نماز میں ہے اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ماں بلانے والی ہے, پھر انہوں نے بد دعا دی, وہ ان کو لگ بھی گئی. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا. اور مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص سے وہ درود شریف کی تفسیر پڑھتا ہے تو درود میں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کو پڑھتا ہے اردو ٹرم میں پڑھتا ہے جیسے سعاد اور عین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفلی کہہ دیتا ہے, تو کیا اس کو ثواب ملے گا اس طرح سے پڑھنے سے؟ مخرج صحیح سے نہیں ادا کرتا وہ. اسی طرح سے نماز میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط الصعاد ہے تو سین سے پڑھتا ہے صراط الذین, تجوید نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور جی اچھا. اور مفتی صاحب بھی میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کو وسوسے آتے ہیں نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی جی, تو اس کو ایک دفعہ وسوسہ آیا تو وہ کام میں لگ گیا, پھر اس نے دوبارہ سے اس کو سوچا کہ وہ وسوسہ آیا تھا وہ کیا تھا اور کوئی اس کو میں نے یس تو نہیں کر دیا تھا, تو اس طرح سے اس نے دوبارہ سے اس کو سوچا, اس بارے میں بتائیے گا اور اس کا علاج بھی بتائیے گا. اور وسوسے پہ اگر کوئی یس کر دے دل میں, زبان سے اقرار نہ کرے لیکن فور سے توبہ بھی کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تب بھی وہ کیا کافر ہو جائے گا؟ اور اسی طرح سے مفتی صاحب جیسے بدگمانی کے بارے میں ہوتا ہے تو ایک انسان کے دل میں بدگمانی آنے لگی لیکن اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو اس نے فور اس کو روکا, تو اس بارے میں بتائیے گا کیا گناہ ہوگا نہیں ہوگا جو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. یہ پوچھنا ہے کہ مطلب بچے جب ینگ ہو جاتی ہے, آپ شادی کے بارے میں بتا رہے تھے, تو بچے جب ینگ ہو جائے تو ہماری پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں مطلب کیا سکھاتے, جیسے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بچوں کی شادی کرنی ہے تو انہیں کیسے تربیت دی جائے, انہیں کیا سکھایا جائے اچھے ماں باپ بن سکیں اور اچھے میاں بیوی بن سکیں. دوسرا سوال میرا یہ مفتی صاحب کہ یہ وضو کرانے کا پوچھنا تھا کہ سنا ہے کچھ احادیث ہیں لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی کہ وضو کرنا مطلب صحیح بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو وضو کرائے, تو یہ گناہ میں آتا ہے, اس قسم کا کوئی مطلب مسئلہ ہے. مطلب کوئی دوسرا آدمی آپ کو وضو کروائے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی دوسرا بندہ وضو کروائے یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ تھا, یہ تو چلیں بتا دیے. تیسرا ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ بعض اوقات آفس کی کچھ اشیاء ہوتی ہیں اور امپلائی جو ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیتے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آفس میں اس کی اجازت ہے, پہلی بات تو یہ کہ صراحتاً اجازت ہے کہ آپ مثلا یہ پین یوز کر سکتے ہیں, کوئی پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں, بعض وقت کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں فری وقت میں, اس کی بھی اجازت ہے, دیکھ لیتے ہیں, منع نہیں کرتے ہیں, بالکل ٹوٹل اجازت ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اجازت تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جاتا, تو یہ منع نہ کرنا دلالتاً اجازت کہلاتی ہے. ایک صراحتاً کہ زبان سے کہہ دیا, یہ نوٹس بورڈ پہ لگا دیا, یا ایگریمنٹ جب کر رہے تھے اسی میں لکھ دیا,
یا صراحتاً آپ نے پوچھا ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کر لیں، یہ صراحتاً کہلاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ کہا تو کچھ بھی نہیں، ہم نے کچھ کام کیا، انہوں نے دیکھا اور منع نہیں کیا، یہ دلالتاً اجازت کہلاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک آپ نے کوئی کام کیا، نہ انہوں نے صراحتاً کہا، نہ وہ کوئی سامنے موجود ہیں، لیکن عرف اور عادت ایسی ہے، رواج ایک قائم ہے کہ جہاں آفیسز میں اکثر ایسا کام ہو جاتا ہے، تو جو مشہور ہو جاتی ہے چیز معاشرے میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، کہ جو مشہور اور معروف ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو شرط ٹھہرا لیا گیا ہو۔ تو گویا کہ اگر عرف رائج ہو جائے کہ عموماً جیسے ہمارے ہاں آفیسز کے اندر بعض اوقات ریسٹ ٹائم کے اندر بیٹھ گئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات، یا مطلب بعض اوقات جب کرکٹ کے میچز وغیرہ ہوتے ہیں تو پورے آفس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا، اگر واقعی منع نہیں ہے اور کام چوری بھی نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو پھر یاد رکھیں ایک پین کا استعمال بھی ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اٹھا کے لائیں گے تو چوری کہلائے گی، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح کام موجود ہے، کام چھوڑ کر آپ گیم کھیل رہے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، یہ سب گناہ ہے، اور جتنی دیر آپ دیکھتے رہیں گے اتنی دیر کی تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے۔ بلکہ علماء نے تو یہ تک فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے اجارے میں ہے، یعنی آفس وغیرہ میں ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ریسٹ ٹائم ہے جی، آدھا گھنٹہ آپ کو ریسٹ ملا، اس میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے گئے، جیسے فرض بھی پڑھے، سنت بھی، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن ایک ہے کہ یوں کہا کہ بھئی نماز پڑھیں اور فوراً واپس آ جائیں۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو یاد رکھیں کہ نوافل میں مشغول نہیں ہو سکتے، سنت موقدہ پڑھیں، فرض پڑھیں اور فوراً اپنے ڈیسک پر واپس آئیں اور اپنا کام شروع کریں۔ تو یہ چند چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات مسائل کا علم نہیں ہوتا، بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک جائز کام کر رہا ہوں، لیکن وہ ناجائز کر رہا ہوتا ہے اور سالہ سال سے ناجائز کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس پہ جنہوں نے گناہ کی کوئی صورت اختیار کی ہو تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور صحیح صورت تھی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک منٹ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ بند کر جی بولیے۔ جی وہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مہنگا حج پیکیج افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پوری رقم جمع نہیں ہوئی، البتہ جو گورنمنٹ حج کے مطابق رقم ہے وہ جمع ہو گئی ہے، تو کیا اس سے حج فرض ہو جائے گا یا جب زیادہ رقم جمع کر لے اس پر ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر یا عشاء کی نماز پڑھتے بہت نیند آ رہی ہے اور دعائیں نماز کوشش کے باوجود جماعیاں رک نہ رہی ہیں، تو جماعی لیتے ہوئے بعض وہ الفاظ جن کو کھینچنا نہیں تھا وہ کھینچ کے پڑھ لیے گئے، تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جبکہ یقین نہیں ہے کہ اس طرح پڑھا تھا، بلکہ اندازہ ہے کہ شاید اس طرح پڑھا تھا۔ نماز کے دوران ہوا نا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بدعقیدہ شخص کی غیبت تبصرہ آگاہی کے طور پر کرنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم دل کا میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہے، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے، یہ علم بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دل کے علم سے کون سا علم مراد ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ قبر بنانے کے بجائے زمین کے چاروں طرف، زمین کو کھود کر قبر بنانے کے بجائے زمین کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر کے میت کو لٹا دیتے ہیں اور اوپر سلاب رکھ دیتے ہیں، کیا اس طریقے سے قبر بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سال ثواب کے لیے برتنوں کی اور جگہ کی تخصیص کے ساتھ اس طرح سے عمل کا اصال ثواب کرنا جائز ہے کہ نہیں، کہ اسی برتن پہ اور اسی جگہ پہ ہو جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی غیبت کرے اور وہ توبہ کر کے مرے تو سب سے پہلے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی غیبت کرے اور توبہ نہیں کی تو سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا، یہ کہنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ جی مفتی صاحب میرے ایک سوال ہے میرا، وہ یہ کہ اگر کوئی مبلغ دین ہے
اور وہ جیسے ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ تقریر کے دوران انہوں نے ایک آرادی کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے جو ہے وہ انجیر کھائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جب انجیر کے بارے میں قسم کھائی تھی تو بہت اچھی قسم کھائی تھی، کیونکہ انجیر واقعی میں مزے کی ہے، لیکن زیتون کے بارے میں جو قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر چکے قسم کھائی ہے، تو اس پر وہ خود بھی ہنس رہے تھے اور باقی لوگ بھی ہنس رہے تھے۔ دوبارہ بولیں کہ جب انجیر کی قسم کھائی تو جی، تو آرادی صحابی نے فرمایا، جو سیدھے سادھے صحابی ہوتے ہیں اکثر دیہاتی، تو انہوں نے کہا کہ آرادی آئے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے، تو واقعی میں اچھی قسم کھائی ہے، لیکن اگر زیتون کے بارے میں کھائی ہے تو وہ بغیر چکے اللہ تعالیٰ نے کھائی قسم۔ بیٹا سمجھ کچھ بھی نہیں آیا، جو ہے نا آپ نے دونوں دوبارہ دہرا کے بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کی بات صحیح طرح۔ اچھا میں دوبارہ دہراتی ہوں سوال۔ چلے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ دوسرا بولیں۔ اور کوئی کوئسچن ہے؟ اچھا، ایک انہوں نے پوچھا کہ مسجد کا پانی پینے کے لیے دکانوں پر لے جانا یا نلکے سے اپنے گھر کے استعمال کے لیے لے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں مشین وغیرہ لگی ہوتی ہے، یعنی کولر لگا ہوتا ہے، اور لوگ دکاندار حضرات جو ہیں وہ اس میں سے ٹھنڈا پانی بھر کر لے جاتے ہیں، اور عموماً جو مساجد میں اس طرح کے کولرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہ نمازیوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بات وہی ہوگی کہ عرف کیا ہے۔ اگر ماحول یہی ہے، عرف یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی، تو پھر اس عرف کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے اس کے لیے چندہ دیا ہے ان کے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ باہر کے لوگ بھی لے کر جائیں گے، تو لہٰذا ان کا چندہ دونوں کو شامل ہوگا، تو یعنی گویا کہ لے جانا بھی جائز اور وہاں پینا بھی جائز۔ جیسے کہ یہ عرب وغیرہ کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ لے کے بھی جاتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے چندہ دیا ان کے پہلے ذہن میں ہوگا کہ لے کے بھی جائیں گے، تو وہ چندہ گویا کہ اس مقصد کے لیے دینا بھی شمار کیا جائے گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کہیں ایسا ہے کہ عرف نہیں ہے کہ کوئی بھر کر پانی لے جائے اور وہاں پر کوئی لے کے جائے تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے، کیونکہ یقیناً وہاں لوگوں نے وہاں پہ عرف ہی نہیں ہے، تو لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی باہر بھی لے کر جائے گا، تو گویا کہ انہوں نے خاص نمازیوں کے لیے چندہ دیا، اور اس طرح کا چندہ جب کسی خاص مقصد کے لیے دے جاتا ہے تو اسی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر استعمال کریں یا کوئی زبردستی اس کو استعمال میں لائے تو گناہگار ہوگا۔ تو یہ جو مارکیٹس کے عموماً مسجد ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں اور دکانوں پہ لے کے بھی جاتے ہیں، کیونکہ چندہ اکثر وہ دکاندار ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی مارکیٹ کے اندر یہ کولر وغیرہ لگا ہوا ہے مسجد کے اندر، نمازی بھی پی رہے ہیں باہر والے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا نہ ہو، مسجد نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی باہر نہ لے کر جائے، یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے ہے، تو پھر باہر لے جانا منع ہوگا۔ دوسرا جو مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا پانی وافر مقدار میں ہے یا نہیں۔ اگر وافر مقدار میں ہے، وافر کا مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر ایسا ہے اور لے جانا چاہیں تو پھر اس میں وہی دو چیزیں آتی ہیں کہ اگر عرف ایسا جاری ہے کہ باہر والے بھی آ کے لے کے جاتے ہیں کہ پانی کی بہت فراوانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہوگی، اجازت دی جائے گی۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں ہے کراچی میں خاص طور پر کہ پانی نہیں آ رہا اور ٹینکر ڈلوائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، ایسی صورت میں یقیناً منع ہوگا کہ یہاں پر نمازیوں کے لیے پانی پورا نہیں ہو پاتا اور لوگ اپنے کنستر بھر کے لے جائیں تو گناہگار ہوں گے۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہو کہ پانی زیادہ ہے، یعنی ٹینک میں زیادہ ہے، نمازیوں کے لیے تو کم نہیں ہوگا، لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن اگر لے جائیں گے تو پھر ویسے لائن میں نہیں آتا، ڈلوانا ہی پڑتا ہے، اس میں پھر متولی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اس پانی کو سیل کرے، جیسا کنستر وہاں پہ عرف کے اندر جتنے روپے کا ہوتا ہے وہ یہ کہے کہ بھئی آپ اتنے پیسہ جمع کرائیں پھر ہم آپ کو پانی دیں گے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہوگی کہ اتنا زیادہ نہ دے دیں کہ نمازیوں کو فرق پڑ جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نمازیوں کے لیے جیسے میں نے بتایا پانی کم ہے، دے دیں گے تو پھر نمازیوں کو دقت ہو جائے گی، تو پھر بالکل دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ یہ کہیں کہ چونکہ مسجد کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے ہمیں شاید اختیار حاصل ہے کہ ہم دے سکیں، نہیں، اس صورت میں وہ گناہگار ہوں گے، اور اگر دیں گے بھی تو اپنی جیب سے ان کو پیسہ مسجد کے گلے میں ڈالنا ہوگا اور گناہ علیحدہ ہوگا، اگر نمازی پریشان ہوئے تو گناہ علیحدہ ہے۔ ایک کویشچن کیا تھا کسی بھائی نے کہ مسجد میں بچوں کو لانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ پاگلوں سے تو یقیناً کہ وہ بے حرمتی کریں گے، بلند آوازوں سے مراد جو ذکر الہی کے علاوہ بلند آوازیں ہیں، جیسے ایسی باتیں کرنا، چیخنا چلانا، آوازیں دینا، یہ۔ اور بچوں کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے حرام ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں منع ہے سختی کے ساتھ، کیونکہ بے حرمتی ہوگی، وہ پیشاب کر دے گا ایسے۔ اور اتنے چھوٹے بچے کو تو پیمپر میں بھی لے کر آنا منع ہے، کیونکہ وہ پیمپر میں پیشاب کرے گا یا گندگی کرے گا، اور گندگی کو مسجد میں اٹھا کر لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ اتنا بڑا بچہ کہ پیشاب وغیرہ کو تو بتائے گا، لیکن اگر آپ ادب سکھائیں تو وہ سیکھ نہیں سکے گا۔ جیسے 4-5 سال کے بچے یہ پیروں میں گھس جاتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، باپ بٹھا رہا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر پھدک کے نکل جاتے ہیں، لیکن پیشاب وغیرہ کا بتا دیں گے۔ ایسے بچوں کو لانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک کے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ بے حرمتی کریں گے، نمازیوں کے نمازیں خراب کرتے ہیں، قالینیں الٹ دیتے ہیں، دریاں پھینک دیتے ہیں، مسجد کے اندر پانی پھینکتے ہیں، ٹوپیوں سے کھیلتے ہیں، ان کو لانا بھی گناہ ہے۔ اور تیسرا، اتنے بڑے بچے جو ان دونوں چیزوں کے بارے میں یعنی پیشاب وغیرہ کا بتا سکیں اور ادب کے سلسلے میں وہ ادب کو سیکھ سکیں اور تمیز سے بیٹھیں، اتنے بڑے بچے کو لانا مستحب اور افضل ہوتا ہے تاکہ وہ آئے اور مسجد کے آداب وغیرہ سیکھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، یہ خصوصاً خواتین بھیجتی ہیں، بولتی تم جا رہے ہو شیطان کو بھی لے کے جاؤ، میں کہاں سنبھالوں گی۔ اب وہ اپنی جان چھڑا لی، وہ لا کے ابا جان بھی تکبیر باندھی چھوڑ دیا بچوں کو۔ اب جو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں بچے، اب ان کو اگر منع کریں، کہتے ہیں آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ ارے بھائی، سیکھنے کے لیے کیا بچے کا مشاہدہ اتنا گہرا ہے، کیا وہ اتنا سمجھدار ہے کہ آ کے بیٹھے اور دیکھے بھی آداب کیا ہیں، بے ادبی کیا ہو رہی ہے اور وہ سیکھنا شروع کر دے؟ کیا یہ آپ کا ذہن ہے؟ اگر ہے تو بہت ہی عجیب و غریب ذہن ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ خود آبزرویشن کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر آپ نے یہاں لا کے جو چھوڑا ہے تو تربیت کا کیا اہتمام ہے؟ کس طرح سیکھے گا وہ؟ تو یہ صرف ایک ہیلا بہانہ ہوتا ہے اور اپنے نام اعمال میں بے شمار انسان گناہ لکھوا لیتا ہے۔ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو ضد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات کمیٹی والے روکتے ہیں، امام مؤذن روکتے ہیں، آپ پاورفل ہیں، آپ کے پیچھے برادری ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ خصوصاً جو چندے دیتے ہیں مسجد کے اندر زیادہ، وہ بھی چندے روکنے کی دھمکی دے دیتے ہیں صراحتاً، یا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یاد رکھنا اس چیز کو۔ ارے بھائی، آپ اگر چندہ دے رہے ہیں تو کون سے احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر؟ اپنی قبر بہتر بنا رہے ہیں، اپنی موت میں آسانی حاصل کر رہے ہیں، آپ جنت کے درجات حاصل کر رہے ہیں، میدان معاشر میں عزت ملے گی۔ آپ کیا کمال کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سے احسان کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیسہ دے دیا تو؟ اور اس طرح کے احسانات جتا کے انسان یہ سمجھے کہ مجھے آخرت میں کچھ مل جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، تو ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف انسان مائل ہو۔ آپ کا کمیٹی سے جھگڑا کرنا، اصل میں آپ کمیٹی سے نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے حکم کے مقابلے میں آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا، وہ سب سے پہلے شیطان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کو معلوم ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا گیا تھا۔ اس لیے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے اور انشاءاللہ پھر بقیہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن کیا گیا کہ یہ طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث میں علم دین مراد ہے، علم دنیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس سے ہر وہ علم مراد ہے جو ہماری آخرت کی تیاری کے سلسلے میں لازم ہو، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عقائد کا علم، اسی طریقے سے جو کچھ آپ کے عبادات اور معاملات ہیں باہم، اگر کوئی تاجر ہے اس کو تجارت کا علم سیکھنا پڑے گا، ایک ڈاکٹر ہیں تو ان کو پورا علاج معالجے کا سارا علم سیکھنا فرض۔ یہ مراد ہیں کہ جن سے آپ کی آخرت بہتر ہو اور جن میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے آپ کی آخرت کا نقصان ہو۔ اور تیسرا، گناہوں کی معرفت، یہ مراد ہیں۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بد دعا اگر ناحق دی جائے، یعنی خود ظالم ہے اور بد دعائیں بھی دے رہا ہے تو وہ لگتی نہیں ہیں، لیکن وہ جریج عابد کا واقعہ میں نے الحادی میں بیان کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے عابد تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ نماز کی وجہ سے نہیں آئے تو ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے، حاسدین نے ایک فاحشہ کو تیار کیا، اس نے پہلے گناہ پہ اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے منع کیا،
پھر اس نے گناہ کیا، جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس کی طرف منسوب کر دیا، لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ وہی چرواہا میرا باپ ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو دوبارہ عزت سے نواز دیا۔ تو بچی کہتی ہے اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماں کی ایک ناحق بد دعا تھی، وہ تو عبادت کر رہے تھے اور ماں نے ناحق ان کو بد دعا دے دی اور بظاہر وہ قبول ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پر ماں کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ناحق بد دعا کی قبولیت کی طرف یا اس کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں کی بد دعا تو اس پر مشتمل تھی کہ اللہ تجھے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھائے، اور منہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ اس کا مطلب تھا، لیکن حقیقتاً ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ماں کی عظمت یہاں بیان کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کوئی زیادہ سخت معاملات نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے مزید ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول تھے اور ماں کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر ناحق کوئی بد دعا دے گا وہ کوئی قبول نہیں ہوتی، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں ایک شخص ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہے، لیکن نہ صوت سے ہی پڑھتا ہے، نہ عین پڑھتا ہے، تیز تیز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نماز میں اس کو تجوید نہیں آتی، وہ بغیر تجوید کے نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے، قراءت کے لیے تجوید کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے لیے سیکھنا واجب ہے، وہ سیکھیں۔ جب تک وہ سیکھتے رہیں گے، غلطی ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن زمانہ کوشش کے علاوہ اگر سستی کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے اور پھر کوئی معنی فاسد ہو جاتا ہے، پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے تو جو قرآن پڑھ رہا ہے غلطی پڑھ رہا ہے، یہ وبال اس وقت ہوگا جب کوئی ایسا غلط پڑھ دے گا کہ معنی کا فساد ہو جائے گا، پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تجوید سیکھی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر الہی وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اگر وہ عین اور ہا کا اتنا فرق نہیں بھی رکھتا تو وہ درگزر کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے بارے میں سختی زیادہ ہے، اس میں مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی حدیث پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے ہونا تو چاہیے کہ صاد اور عین اچھا نکالے، لیکن نہیں بھی نکالے گا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ نماز میں بعض اوقات وسوسے سے آتے ہیں، غیر بھی اس میں بھی آ جاتے ہیں، بغیر نماز کے بھی، اور بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دل میں آئے، ہم نے جھٹک دیا، بعد میں اگر خیال آیا اور دل میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، خدا نخواستہ ایسا نکل گیا، تو کیا اس میں کفر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، بار بار خیالات کا ڈالنا، پھر ہمارا اس کی طرف متوجہ ہونا، پھر زبردستی یس کروانا، یہ شیطان ہی تو کروا رہا ہے، کبھی مومن ایسا کر سکتا ہے؟ اور جب شیطان کروا رہا ہے، انسان نہیں چاہتا بلکہ اس کو ناپسند بھی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہے دل سے یس ہو جائے یا نو ہو جائے، اس میں بالکل کوئی وبال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس شخص سے ابھی بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ واقعی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ نے یس آپ کے دل سے نکلا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں میرا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بار بار وسوسے آئے تو اس طرح ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کے زور دینے سے اور پریشان ہونے سے اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ ان وساوس سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بالکل پرواہ نہ کرے، اس میں کوئی کفر وغیرہ آپ کو لازم نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی اور فی الفور آدمی نے اس کو رد نہیں کیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھ اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے کہ وہ بدگمانی اگر کسی نیک، پرہیزگار، متقی، باشرع، صاحب علم آدمی کے لیے ہے، خامخواہ پیدا ہوئی ہے، تو پھر تو فوراً روکنا واجب ہے، اسے دل میں جگہ دینا اور پھر اس کے مطابق کلام کر لینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس میں گناہ کا تصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، اس کے ظاہری قرائن ایسے ہیں کہ وہ بدگمانی پہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جیسے آپ نے کوئی کراس کویسچن کیا، وہ بات کہہ رہا تھا، آپ نے کراس کویسچن کر لے، گھبرا گیا ایک دم، تو آپ کے دل میں خیال آئے گا اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا تھا، تو وہ تو خود گھبراہٹ اس کا ایک قرینہ بن گئی، اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی یہ دل میں جو خیال آئے اس کو یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں کہ 100% آپ شیورٹی سے کہہ دیں کہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے، پھر آپ مزید تحقیق کر لیں، لیکن اگر یہ دل میں بات جم بھی جاتی ہے تو اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ دیکھیں پھر بس ہلکی پھلکی تلقین کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ آپ نے شروع سے ہی ان کی تربیت کا اہتمام رکھا، بالغ ہونے تک آپ نے تربیت کو کمپلیٹ کر لیا، اب اس کے بعد آپ بری ذمہ ہیں۔ اب اگر بچے کچھ کرتے ہیں تو آپ اس پہ تنبیہ کر سکتے ہیں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ بلوغت کے بعد سختی کرنا مناسب نہیں۔ ہاں بچیوں پہ تھوڑی سی سختی روا ہے، اس لیے کہ بچیوں کا معاملہ ذرا نازک ہوتا ہے، مائیں تھوڑی سی سختی کر سکتی ہیں، والد صاحب بھی زیادہ ڈانٹے نہیں، لیکن بچی کے معاملے میں نرمی مناسب نہیں ہوتی کیونکہ پھر بگاڑ زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اتنی نہیں کہ ان کی ذلت، ان کو ذلیل کریں، بے عزت کریں
اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں، اس سے بغاوت اور ضد پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث ہے۔ بس پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، بچے مان جائیں بہت اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو والدین پر وبال نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں جب پہلے آپ نے تربیت کمپلیٹ کی، تربیت کچھ بھی نہیں ہے، بچے بالغ ہو گئے، اب ماں باپ نے جھنڈا اصلاح اٹھا لیا کہ اب ہم ان کی اصلاح کریں گے، جب پختہ ہو گئے، درخت بن گیا، اب کلہاڑے سے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب پہلے پودا تھا توڑ سکتے تھے، اس کی اصلاح کر سکتے تھے تو نہیں کی، یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ اس میں تو پھر ضروری ہے کہ آپ جس طرح بھی ہو سکے ان کو روکیں، پیار سے محبت سے روکیں، لیکن اس میں زیادہ کوشش صرف کرنی ہوگی کیونکہ کوتاہی ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اس میں وبال کے امکانات ہیں کہ بچوں سے گناہ ہوں گے تو وبال والدین پر بھی ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ کسی نے انہوں نے سنا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی وضو کرائے تو یہ مکروہ صورت ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا منہ بھی دھو رہا ہے، آپ کے ہاتھ بھی دھو رہا ہو، پانی ڈال کر ہاتھ دھوتا جا رہا ہو، یہ مکروہ صورت ہے جبکہ آپ کر سکتے ہو۔ ورنہ اگر کوئی لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے اور آپ اس کو لے کے استعمال کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اکابرین سے ثابت ہے کہ ان کے مریدین وغیرہ شاگرد وغیرہ پانی اس طرح ہاتھ پہ ڈالتے تھے اور وہ وضو کرتے تھے، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں ایک شخص ہے وہ مہنگا حج افورڈ کر سکتا ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی وہ آ چکی ہے، مطلب یہ قرآن اندازی کے لیے گورنمنٹ درخواستیں جمع کر رہی ہے، تو کیا اگر وہ ابھی پیسے تھوڑا بہت جمع کراتا ہے، گورنمنٹ کے اس میں کرا دیتا ہے، حالانکہ مہنگا حج بھی افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پیسے لیکن ابھی جمع نہیں ہیں، تو کیا اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو بالکل حج ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرا دیتا ہے مثال کے طور پر اور پھر بعد میں اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، بالفرض نہیں بھی آتے، وہ کسی نے اس کو ویسی دیے اور اس نے جمع کرا دی اور حج فرض کی نیت سے اس نے حج کیا، تو یاد رکھیں اگر وہ شرعی فقیر بھی تھا تو اگر فرض کی نیت سے حج کو کرے گا تو فرض ہی ادا ہو جائے گا۔ فقہاء نے فرمایا تو ہمیشہ جب بھی حج کریں، کوئی جو بھائی جیسے جا رہے ہیں کوئی کروا رہا ہے حج، ان کو کہ چلو میں کروا دیتا ہوں، تو فرض حج کی نیت کریں، انشاءاللہ فرض ہو جائے گا، بعد میں کبھی پیسے آئیں گے تو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نماز کے دوران جماہی آ جاتی ہے اور آدمی اسی دوران قرات بھی کرتا رہتا ہے تو الفاظ لمبے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز کی حالت میں جماہی کو روکنا واجب ہوتا ہے، لہذا منہ پھاڑ کے ہاں کرنا اس طرح، اس میں انسان گناہ گار ہوگا، اور اگر الفاظ لمبے ہوئے اور ایسا کچھ بن گیا لفظ کہ اس سے معنی فاسد ہو گیا تو لازم بات ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر رک کے جماہی کو پورا کریں، منہ بند کر لیں، ناک سے سانس نکالیں اور پھر اس کے بعد آپ کریں۔ اس میں جو وقفہ آئے گا اس سے کوئی سردر صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر شخص بد مذہب ہے اس کی غیبت تبصرے کے طور پر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ واقعی وہ بد مذہب ہو کہ اس کے عقیدے اعلانیہ طور پہ وہ غلط عقیدے کا حامل ہے تو پھر بد مذہب یا کافر کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ تبصرے کے طور پہ کیا آپ برائی کی نیت سے بھی کریں گے تو اس کی غیبت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کا مفہوم ہے۔ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی، زمین کے اندر قبر نہیں کھودتے بلکہ زمین کے اوپر دیواریں کھڑی کر کے اس پہ مردہ ڈال دیتے ہیں، اوپر سے بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی قبر کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں قبر کے دو مفہوم ہیں، ایک شرعی مفہوم اور ایک عرفی مفہوم۔ شرعی مفہوم تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس جگہ رہے گا قیامت تک یہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ گڑھے میں نہ ہو، زمین کے اوپر ڈال دیں وہ اس کی قبر ہے، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، شارک مچھلی نے کھا لیا، پانی میں ڈال دیا، وہ اس کی قبر ہے۔ یہ تو ہے شرعی قبر۔ اور عرفی قبر جو عرفاً ہم کہتے ہیں وہی کہ گڑھے کے اندر ڈالا جائے۔ اگر عرفی قبر نہ ملے، حکم تو یہ ہے کہ عرفی قبر ہی استعمال کی جائے، زمین میں گڑھا کھود کر، یہی سنت ہے اور یہی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے کراچی کے اندر بعض قبرستان ایسے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قبروں کے ساتھ ہی دیوار کھڑی کر کے اس پہ مردہ رکھ کے پھر اس کو بند کر کے اس پہ پلاسٹر وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح مردے دفن ہو رہے ہیں۔ جب مجبوری کی یہ صورت ہو کہ قریب کوئی قبرستان ہی نہیں ہے، بہت دور دور ہیں یا ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے کراچی میں بعض جگہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس طرح کی صورتحال کی اجازت ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن کیا کریں؟ اب مردے کو کہاں اپنے گھر میں تو رکھ نہیں سکتے، سطح زمین پر رکھ نہیں سکتے، سرد خانے میں رکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ مجبوری کی صورت بنتی ہے، اس کی اجازت دی جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمین فراہم کرے اور مردوں کو زمین کے اندر ہی دفنایا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے کنڈوں کی نیاز ہوتی ہیں، اس میں برتنوں کو خاص کر لینا کہ مٹی کے کنڈوں میں ہوگا، اور بعض لوگ جگہ بھی خاص کر لیتے ہیں کہ اسی کمرے کے اندر کھلایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نیاز بالکل جائز ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلائی جائے، بس دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ ہی ہمیں ثواب دے گا
اور ہم اس کو فلاں بزرگ کو یہ ثواب ایصال کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی تخصیصات لگانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ خاص مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، خاص قسم کی پوڑیاں وغیرہ بنائی جائیں گی اور خاص کمرے میں، یہ تخصیصات غیر مناسب ہیں۔ آپ کوئی بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، بریانی پکا کے کھلا دیں، سرعام کھلا دیں، کمرے میں نہ کھلائیں، سب کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تخصیصات مناسب نہیں ہیں، باقی فی نفسی نیاز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر کوئی غیبت کر کے مرے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور بغیر توبہ کیے مرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کی باتیں اپنے پاس سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری نالج میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو غیبت کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے، ایسی کوئی حدیث ہماری نگاہوں سے نہیں گزری ہے۔ اور جب اس طرح کی کوئی کنفرم چیز نہ ہو تو اس طرح باتیں بیان کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم نے اس طرح کہہ دیا کہ جی ایک اعرابی نے یوں کہا کہ انجیر کی اللہ نے قسم کھائی وہ بڑی میٹھی میٹھی تھی، اور زیتون کی کھائی بڑی ترش قسم کی تھی۔ تو ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا بہرحال، اور اگر ہوتا بھی، فرض کر لیں کوئی ایسا ہوتا بھی، تو اس طرح پبلکلی اس طرح معاملات ذکر کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ مقررین کو ہدایت عطا فرمائے کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے سے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں جو قابل گرفت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شعور کی دولت سے مالا مال فرمائے، تربیت اولاد کے سلسلے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدہ ہو جانے اور موت سے پہلے اس کی تکمیل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب